کہ اگر ماں باپ کے حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق ہیں، تو اللہ کے سب سے زیادہ ہونے چاہیے. تو وہ غیر مسلم جو مسلمان ہوا نا، اس نے بتایا کہ سب سے پہلے تو 5 نمازیں ہیں بھائی. ہم اگر اللہ کو مانیں تو اللہ سے ریلیشن تو ہو. تو یہ اسلام ہے جو ہمیں 5 دفعہ مسجد میں لے کر آتا، اور لاتا کتنے بہترین اسٹائل کے ساتھ ہے. کیسے بہترین انداز کے ساتھ لاتا ہے اسلام. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خام خواہ کی قربانی دلوائی جاتی کہ 5 دفعہ تم نے الٹے لٹکنا ہے تاکہ پتہ چل جائے تمہارا اللہ سے کیا ہے، ریلیشن ہے. تو یہ بھی تو قربانی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ لوگ دلوا رہے ہوتے ہیں. فوج میں نا، جب ہم جو این سی سی کی ٹریننگ کی ہے نا کالج میں، تو وہ فوجی صوبے دار ہمیں ٹریننگ دیتے تھے. تو وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں آفیسر ہوں، بعض دفعہ خام خواہ میں ڈنڈ پہ لو بیٹھ کے، چلو بھائی. اب فوجیوں میں ہوتا ہے نا، تاکہ آفس کے آرڈر کو فالو کرنے کا جذبہ پیدا ہو. اب ڈنڈ پیل رہے ہیں، ہمیں پتا تھا بھائی یہ ڈپس لگانے پڑیں گے آپ کو، ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے جب کھڑے ہو کر دوبارہ لگاؤ. تو یہ سکھایا جاتا ہے فوجیوں کو قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے. تو اللہ میاں ایسے بھی کر سکتے تھے کہ بس الٹے لٹک جاؤ، ٹھیک ہے نا، 5 ٹائم. قربانی دلوائی ہے، لیکن ایسے طریقے سے دلوائی ہے کہ اس میں ہمیں روحانی سکون ملے، اس میں ہمارا اللہ سے ریلیشن قائم ہو، اس میں ہمیں لطف اور مزہ آئے، ہماری دنیا بھی سدھر جائے اس سے. ہمیں حکم دیا سب سے پہلے فجر کی نماز رکھی تاکہ مسلمان صبح دیر سے اٹھنے والی قوم نہ بنے. اللہ میاں یہ بھی کر سکتے تھے کہ پہلی نماز 11 بجے، دوسری نماز شام 3:30 بجے، 4-5 نمازیں ایسے کر دیتے. جہلم والی سرکار نے تو کر دی، فجر رکھی ہے اور ظہر کے بارے میں بولا ہے کہ عصر سے 20 منٹ پہلے آپ ظہر عصر پڑھ لیں، اور غروب آفتاب ہوتے ہی مغرب عشاء بھی اکٹھی پڑھ لیں. تو یہ عملی طور پر 2 نمازیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا. 5 نمازوں کا مطلب ہوتا ہے اپنی تمام مصروفیات کو دوبارہ سے فارغ کر کے نماز کے لیے آنا. ظہر میں آپ سارے کام چھوڑ کے آتے ہو، پھر واپس چلے جاتے ہو، پھر عصر میں الگ سے آتے ہو، پھر واپس چلے جاتے ہو، پھر مغرب میں الگ سے آتے ہو، پھر واپس چلے جاتے ہو، پھر عشاء میں الگ سے آتے ہو. یہ 5 دفعہ قربانی دلوائی جا رہی ہے. اگر اس طرح سے نمازیں اکٹھی کرنے کا اسلام میں حکم ہوتا تو 3 دفعہ قربانی ہوتی، 5 دفعہ قربانی نہیں ہوتی. دیکھو ہم ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں اور 4 فرض پڑھتے ہیں. ان سنتیں پڑھنے میں کوئی قربانی ہوتی ہے ہمیں؟ اس لیے کہ تو نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں نا. تو اگر ہم 4 فرض کے ساتھ 4 عصر بھی پڑھ لیں تو عصر کی قربانی تھوڑی ہی پھر یہ. تو 5 نمازوں کا مطلب ہی 5 ٹائم پہ آنا ہے. اس میں شاپنگ واپنگ ہی تو رکاوٹ بنتی ہے، اور آپ نے شاپنگ کے لیے کہہ دیا ہے. اہل حدیث حالانکہ اہل حدیث یہ مانتے نہیں ہے، لیکن یہ اس کی عادت ہے جہلم والی سرکار کی کہ کسی بھی مسلک میں کوئی بھی الٹا فتویٰ دے رہا ہوگا نا تو اس الٹے مولوی کو لا کے ہائی لائٹ کر کے مسلک کو بدنام کرنا. تو ایک اہل حدیث کا وہ چلایا کہ ایک اہل حدیث کہتے ہیں کہ میں جب 12:30 بجے شاپنگ کے لیے جاتا ہوں نا اپنی بیوی کو لے کے، تو 12:30 بجے ظہر کے ساتھ کیا پڑھ لیتا ہوں. یہ جہلم والی سرکار کا کلپ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 12:30 یا 12 بجے جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہوا تو ظہر کے ساتھ فوراً کیا پڑھ لیتا ہوں، عصر. حالانکہ قرآن میں سورہ نور اللہ کیا کہتے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. مسجدوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو تجارت اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہیں کرتی، بزنس ہی اللہ کی یاد. اور اللہ فرماتے ہیں مسجدوں میں ہوتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ کہاں آگے پڑھنی ہوتی ہے، جماعت سے بھی اور اپنے ٹائم پہ بھی. اور اسی شاپنگ کو آپ نے ذریعہ بنا لیا 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا، اثر گول کر دیا آپ نے. یہ ہے تفقہ اور بصیرت، سمجھتے ہو. اور اس نماز کا اجر خراب کیا ہے جس کی سب سے زیادہ تاکید قرآن بیان کر رہا ہے. تو خیر، تو کیسا ریلیشن ہے؟ جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. سب سے پہلے اللہ کیا کہتا ہے، مسلمان اپنے مسلم ہونا ثابت کرنے کے لیے کہ میرا اللہ سے ریلیشن ہے، اللہ نے کہا کہ 5 ٹائم نماز پڑھنی پڑے گی. اور یہ 5 ٹائم نماز کیوں رکھی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ وقت میں بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں جب بھی اس کائنات میں بڑی تبدیلی ہوگی تو سب سے پہلے میرے سامنے سجدہ کرو گے، اس کے بعد اپنے کاموں میں لگو گے. تبھی تو قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. نمازوں کو قائم کرو دلوک شمس، سورج ڈھلکنے کے وقت، الی غسق اللیل، اور راتوں کے اندھیروں میں. تو غسق اللیل میں 2 نمازیں آ گئیں، مغرب اور عشاء. یہ دونوں رات کی نمازیں ہیں، لیکن ان دونوں کے اوقات میں بڑا فرق ہوتا ہے. مغرب میں فل اندھیرا نہیں ہوتا لیکن روشنی بھی نہیں ہوتی، بہت زیادہ وقت میں تغیر ہو جاتا ہے. اور غسق جو ہے لیل جب انتہائی درجے کی ہوتی ہے تو وہ عشاء کا وقت جب بالکل کیا ہو جاتا ہے، اندھیرا. آگے اللہ کہتے ہیں وقرآن الفجر، اور پھر فجر کا وقت بالکل ڈیفرنٹ ٹائم ہوتا ہے. مغرب کا وقت باقی اوقات سے بالکل مختلف ہے. سورج ڈھل گیا، غروب ہو گیا، لیکن ابھی روشنی ہے، اندھیرا شروع نہیں ہوا. پھر گھپ اندھیرا ہو گیا. یہ کیا ہے؟
یہ بڑا تغیر ہو رہا ہے زمین کے اندر. تغیر سمجھتے ہو؟ تبدیلی، چینجنگ. آسان لفظ استعمال کرنا چاہیے مجھے بھی. بڑی چینجنگ آ رہی ہے ٹائمنگ میں، اور اس سے انسان کے جذبات میں اور احساسات میں بڑا فرق پڑتا ہے. ظہر کا تو فجر کا وقت بالکل ڈیفرنٹ ہے. ابھی دن طلوع ہونے والا ہے، پھر سورج ہوتے ہوتے جب ڈھلکتا ہے نا، بالکل بلندی پہ پہنچ کے تیز تپتی بھی دھوپ ہوتی ہے، جس کو اللہ دلوک شمس کہہ رہے ہیں. دلوک کہتے ہیں ڈھلکنا. تو سورج کا جو ڈھلکنا ہے نا، بلندی پہ جا کے لڑکنا نیچے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں اللہ نے دو نمازوں کا ذکر کر دیا، ظہر اور عصر. اس لیے کہ دلوک جو معتد بھی ہوتا ہے، گاڑی اردو پھر استعمال کر رہا ہوں، معتد بھی قابل ذکر دلوک، وہ ایک عصر میں ہوتا ہے، ایک ظہر میں ہوتا ہے. میں نے وہ کلپ ریکارڈ کروایا تھا نا عاقب سعید کو کہ 5 نمازیں اپنے ٹائم پر ہیں، اور یہ قرآن کی عیسائی سے ثابت ہے کہ نمازوں کے 5 ٹائم ہیں، 3 ٹائم کی نمازیں قرآن میں نہیں ہیں. تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ دلوک شمس ہے نا، سورج کا ڈھلکنا، تو معتد بھی ڈھلکنا، قابل ذکر ڈھلکنا ایک ظہر کے وقت ہوتا ہے، ایک عصر کے وقت. کیونکہ عصر کے وقت 45 پہ آ جاتا ہے، اور ظہر کے وقت بلندی پہ جا کے ڈھلکتا ہے. تو اس کے نیچے کے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ اگر قرآن کا یہ مطلب ہے ڈھلکنے کے وقت، تو پھر تو ہر وقت سورج ڈھلک رہا ہے. سمجھ میں آیا پاگل کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے مجتہدین. یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ 3 وقت ہیں نماز کے قرآن میں، ظہر ہے اور عشاء ہے اور فجر ہے. تو 3 وقت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ظہر عصر ملا کے پڑھ لو اور مغرب عشاء ملا کے پڑھ لو. اصل میں 3 ٹائم ہے، یہ غلط ہے. دلوک شمس کا لفظ ہے قرآن میں، اور دلوک سے مطلق دلوک مراد ہے، اور مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. جو معتد بھی، دیکھو فرد کامل کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. پہلے میں یہ جنہوں نے اعتراض کیا نا اٹھ پٹانگ قسم کا، ان کے اعتراض کا جواب دوں. یہ کہتے ہیں ہر وقت، واقعی ہر وقت تو دلوک ہو رہا ہے، لیکن اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے. ایسا تو 1 کروڑ نمازیں ہو جائیں گی. ابے سورج بلندی پہ جا کے جب تک پورا غروب نہیں ہوتا تو ہر سیکنڈ ڈھلک ہی رہا ہے نا، تو کیا ہر سیکنڈ میں نماز پڑھیں گے؟ تو ظاہر ہے قرآن وہ بات کرے گا جو انسانوں کے فہم کے مطابق ہوں گی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے وہ ڈھلکنا مراد ہے جو قابل ذکر ڈھلکنا ہو. تو قابل ذکر ڈھلکنا، جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں معتد بھی ڈھلکان، وہ جب ہے جب بلندی پہ جا کے پہلی دفعہ ڈھلکنا شروع ہو اور پھر 45 کے زاویے پہ آ جائے. اس سے زیادہ ڈھلکان والی نماز حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں چائے لے کر آؤ، آپ برف ڈال کے ٹھنڈی چائے لے آئے. میں کہوں گا یہ کیا لے آیا؟ آپ کہیں آپ نے بولا تھا گرم چائے لاؤ. میں بولوں گا جب میں نے چائے کا لفظ مطلق بولا ہے، اس کے ساتھ کوئی گرم یا ٹھنڈے کی قید نہیں لگائی، تو اس سے فرد کامل ہی مراد ہوتا ہے. کامل فرد چائے کا کیا ہے؟ کامل درجے کی چائے کیا ہے؟ جو گرم ہوتی ہے، درمیانی درجے کا میٹھا ہوتا ہے اور مناسب سی پتی ہوتی ہے. میں نے آپ سے کہا چائے لے کر آؤ، آپ 6 چمچ زہر بنا کے نا پتیوں کے ڈال کے لے آئے. اور سب میں نے کہا یہ کیا لے کر آیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں چائے. میں کہا بھائی تو زہر بنا دی. تو آپ بولو آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا نارمل چائے، آپ نے تو چائے بولا تھا. تو چائے میں تو کوئی بھی چائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ چیزیں اصول فقہ میں پڑھی جاتی ہیں جو آج کل کے اسکالرز نے نہیں پڑھی. تبھی قرآن و حدیث کا مطلب بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا. تو المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے اور لغت کا بھی مسئلہ ہے. یہ قاعدہ ہے، ضابطہ ہے کہ جب بھی کوئی لفظ علی الاطلاق بغیر کسی قید کے بولا جائے گا تو فرد کامل مراد ہوتا. اکمل نہیں، اکمل کا مطلب بہت اوپر کی زعفران والی چائے، نہ فرد کامل جو ناقص نہ ہو. زعفران والی چائے لے آؤ گے پھر بھی برا لگے گا. آپ بولو گے بھائی مفتی صاحب آپ نے چائے بولا تھا اور کہا تھا کہ فرد کامل مراد ہوتا ہے، تو میں اس میں زعفران ڈال کے لے آیا. اب میں پتہ نہیں زعفران پیوں نہیں پیوں یار، تو کیا کر کے لے آیا؟ میں تو کامل نہیں، میں تو اکمل. تو میں بولوں گا قاعدہ یہ ہے کہ مطلق جب بولا جاتا ہے تو نارمل جو کامل ناقص نہ ہو، اکمل مراد نہیں ہوتا اس سے. سمجھتے ہو؟ تو یہ قاعدے قرآن و سنت پہ بھی جاری ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ میاں نے بھی تو کلام کیا ہے نا، نبی نے بھی تو کلام کیا ہے. تو نبی کے کلام میں بھی وہی لغت کے قاعدے چلیں گے جو عام قاعدے ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اب دیکھو قرآن کہہ رہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلکنے کے وقت. تو ڈھلکنے سے فرد کامل جو کامل درجے کا ڈھلکنا ہے، تو کامل درجے کا ڈھلکنا ایک جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلکنا شروع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈھلکنا، پہلی دفعہ جب ڈھلکنا. اور دوسرا جب 45 کے زاویے پر جو عصر کے قریب کا ٹائم ہے، جس میں سورج میں تغیر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ڈھلکنا ہے. تو اب جب بھی زمین میں کوئی نیا ٹائم داخل ہوتا ہے نا، تو اللہ کہتے ہیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر. تبھی علماء نے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نمازوں کے جو اوقات ہیں نا، یہی نماز کا سبب ہے. سمجھتے ہو؟ اللہ میاں نے نمازوں کے اوقات کو نماز کا سبب بنا دیا. اب اس بات کو بھی سمجھو، اصل میں نماز کا سبب ہے اللہ کے احسانات. نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اللہ کے احسانات.
اب اللہ کے احسانات تو 24 گھنٹے ہیں، تو کیا 24 گھنٹے پڑھتے رہیں؟ ظاہر ہے اس میں حرج ہے. تو اللہ میاں نے کیا کیا؟ اللہ میاں نے بولا دیکھو شریعت کا ایک اصول ہے، ابھی کیا تمہیں پورا اصول فقہ بٹھا کے سمجھاؤں میں، لیکن کیا کریں سمجھائے بات سمجھ میں آتی نہیں. دیکھو شریعت کا اور کامن سینس کا بھی ایک اصول ہے کہ جب کسی، پہلے میں مشکل اردو میں سمجھاتا ہوں پھر ایکسپلین کروں گا. جب کسی حکم کا مدار حقیقت کسی حقیقی سبب پہ رکھنا ممکن نہیں ہوتا نا، تو سبب ظاہر پر حکم کا مدار رکھا جاتا ہے. مشکل ہے مجھے پتا ہے، آسان کر کے سمجھا رہا ہوں. دیکھو ہم جو سفر میں 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، اس کی اصل وجہ ہے مشقت. کیوں ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ بھائی ٹینشن ہے سفر میں. اللہ نے نماز کیا کر دی کہ بھائی سفر میں آدمی ایسے راحت میں نہیں ہوتا جیسے گھر میں ہوتا ہے نا. تو اللہ میاں نے کیا حکم دیا کہ بھائی کتنی پڑھنی ہے؟ 2 پڑھنی ہے. تو اصل جو وجہ ہے نا سفر میں 4 کی 2 جو اللہ نے کر دی ہیں، اس لیے کہ سفر میں آدمی اتنی خوشی اور راحت میں نہیں ہوتا بلکہ تھوڑی سی ٹینشن میں ہوتا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ ٹینشن ہی پر حکم کا مدار ہے، تو یہ ٹینشن کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی. وجہ اس کی ہے کہ ہم سوچتے رہتے پتہ نہیں مجھے سفر میں ٹینشن ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. بعض دفعہ لوگ سفر میں گھر کی نسبت زیادہ خوش ہوتے ہیں. آپ جا رہے ہو جہاز میں یا ٹرین میں، بڑا مزہ آ رہا ہے، آدمی کو یار اللہ میاں نے تو کہا تھا ٹینشن کی، اب تو ٹینشن نہیں ہو رہی. تو وہمی تو ویسے ہی بڑھ جاتا وہمیوں کا پروگرام نا. وہ تو سارا جو 6 گھنٹے جس کا وضو نہیں ہوتا، وہ یہ کیسے سوچے گا کہ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. پھر اگر ہو رہی ہے تو کتنے کلو ٹینشن ہو رہی ہے. بعض دفعہ ہو رہی ہے لیکن آدمی کہتا ہے یار اتنی تو مجھے گھر میں بھی ہوتی ہے، یا ہو سکتا ہے نہیں ہوتی ہے. تو اسلام ان بکھیڑوں سے نکال کے اللہ میاں نے کیا کیا، بھائی سفر سبب ہے ٹینشن کا اور ٹینشن سبب ہے نماز کا. تو اصل سبب تو ٹینشن ہے، لیکن اگر ٹینشن پہ میں نے ڈال دیا نا مدار، تو یہ ٹینشن کم نہیں ہوگی، بڑھے گی. لہذا سفر پہ ڈال دیا میں نے. اب سفر ہوگا تو چھوڑ دو ٹینشن ہے یا نہیں، وہ 2 پڑھا کرو. نہیں ہے بات میرا خیال ہے. تو یہ ٹینشن سے بچانے کے لیے اللہ نے کہہ دیا اب سفر میں چاہے انجوائے بھی کر رہا ہوں نا آدمی، تو بھی ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ 2 پڑھتے ہیں. اور مقام پہ جتنی مرضی ٹینشن میں ہوں پھر بھی پوری 4 پڑھتے ہیں. تو یہ اصول، اور یہ دنیا میں بھی یہ اصول چلتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہاں بھی اللہ نے کیا کیا، اللہ میاں نے فرمایا اصل میں تو تم پہ نماز فرض ہے اس لیے کہ میرے احسانات تم پر بہت ہیں. اب وہ احسانات تو ہر وقت بولو ہوتے رہتے ہیں. اب ہر وقت احسانات ہیں تو اب ہر وقت پڑھتے ہیں نماز، وہ تو ناممکن ہے. تو اللہ میاں نے کہا کہ بھائی دیکھو اللہ کے احسانات میں جو تجدد ہوتا ہے نا، جدت آتی ہے، وہ ٹائم کے لحاظ سے آتی ہے. ہماری پوری زندگی کا نظام کس سے چل رہا ہے؟ ٹائم سے چل رہا ہے. تو وقت جیسے ہی تبدیل ہوتا ہے نا، ایک نئی نعمت کا ظہور ہوتا ہے. تو تبدیلی وقت پہ حکم کا مدار رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. ٹائم جیسے جیسے چینج ہوگا تو سمجھ لو کہ اللہ کی نئی نعمت مل رہی ہے تمہیں، تو اس نئی نعمت پہ شکرانے کے لیے تم نے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. تو ٹائم چینج ہوتا ہے. اور تو ٹائم جو ہے نا، اب ٹائم تو 24 گھنٹے میں ہر سیکنڈ میں چینج ہو رہا ہے. تو وہی بات ہے، اللہ نے کہا ہر سیکنڈ میں چینج ہو رہا ہے، لیکن طلوع کے شمس والا ٹائم اور رات والا ٹائم اور وقرآن الفجر، فجر والا ٹائم، یہ اس میں ٹائم میں بڑا تغیر آتا ہے. تو بڑا تغیر آتا ہے تو نئی نعمت مل رہی ہے. اور لہذا جب نئی نعمت مل رہی ہے، حقیقت میں نہ بھی مل رہی ہو اور حقیقت میں اس سے پہلے بھی مل رہی ہو نہیں، لیکن اب فرض یہ کر لیا گیا ہے کہ جب ٹائم چینج ہوگا تمہیں نئی نعمت ملے گی، اور نئی نعمت ملے گی تم پر لازم ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو آگے. تو اس لیے علماء نے اس مسئلے کو بڑا اچھا سمجھا، اصول فقہ میں ایکسپلین کیا ہے کہ نمازوں کا جو سبب ہے نا وہ کیا ہے؟ اوقات کی تبدیلی. جیسے 2 رکعتوں کا سبب سفر ہے، حالانکہ اصل میں نہیں ہے، اصل میں تو کچھ اور ہے، لیکن اب اللہ نے کیا بنا دیا سفر کو. تو ایسے ہی نمازوں کے واجب ہونے کا سبب کیا ہے؟ وہ وقت میں بڑی تبدیلی. تو یہ 5 ٹائم اس زمین پر ایسے ہیں جس میں بڑی تبدیلی ہوتی ہے، اور ان بڑی تبدیلیوں سے انسان کو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے. اگر یہ ٹائم رک جائے نا تو ہماری زندگیوں کی رنگینیاں ختم. صرف فجر ہی کا ٹائم ہو، ظہر میں جو الگ سی انسان کی فیلنگ ہوتی ہیں، عصر میں الگ فیلنگ ہوتی ہیں، مغرب میں الگ. انجوائے کرتا ہے انسان لائف کو نہ، ہر وقت اسے مغرب کا ٹائم چاہیے، اسے عشاء بھی چاہیے، لیکن ہر وقت عشاء نہیں چاہیے. اسے فجر کی بہاریں بھی چاہیے، لیکن ہر وقت فجر کی بہاریں نہیں چاہیے. اسے دوپہر کی چلچلاتی دھوپ بھی چاہیے، ہر وقت نہیں چاہیے. شام کی ٹھنڈی چھاؤں بھی چاہیے جو عصر کے ٹائم ہوتی ہے. اور کیسے سمجھائیں میرے بھائی، میرے پاس اس کے علاوہ تبھی تو 5 نمازیں، تو 2 نمازیں اکٹھی بیٹھی نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ اوقات 5 ٹائم چینج ہوتے ہیں اور بڑی تبدیلی آتی ہے. تو 3 ٹائم کیوں پڑھ رہے ہو بھائی تم نماز؟ باقی قرآن و حدیث کے حوالے کیا ہیں وہ میں انشاءاللہ بھی ریئیکشن ریکارڈ کرواؤں گا، اس پہ وہ آ جائیں گے. تو میرے بھائی، تو یہ اسلام ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ جب وقت میں بڑی تبدیلی ہوگی تو تمہیں اللہ کی نعمت کو واقعی ہوتا بھی ہے. آپ رات کو سو جاؤ ٹائم پہ، صبح صادق کا وقت جب ہوتا ہے نا
نیند پوری ہوتی ہے. خدا کی قسم دل میں ذرا سی بھی اللہ کی محبت کا جذبہ ہونا تو انسان کے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں صبح کے ٹائم کو دیکھ کے کہ میرے رب نے مجھے رات کو سلا دیا اور بالآخر اب سورج دوبارہ سے نکل کے اپنی ذمہ داری پوری کرنے والا ہے. دل چاہتا ہے اللہ کو راضی کروں, اٹھوں, میں اللہ کے سامنے جاؤں. ہم تو پوستیوں کی طرح میجورٹی تو سوری ہوتی ہے نا, اٹھتی 12 بجے کم وقت, اس کو کیا پتا وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور. ایک شاعر نے کہا تھا, اگلا مصرع بھول گیا کیونکہ نبی میں رٹا لگا کے یاد کیا تھا 9th کلاس میں اردو ادب میں. وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور دیکھے تو غش کرے ارینی گوئے اوجے تور. واہ واہ, اب یاد آ گیا. آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کیونکہ اردو برباد ہو رہی ہے. شاعر نے کہا ہے ارینی, موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور میں کہا تھا نا ارینی, اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا. تو گوئے اوج طور, طور کے پہلو سے جو آواز آئی تھی نا ارینی, تو وہ والا منظر, وہ روحانی منظر ہوتا ہے وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور. یعنی ستاروں کی چھاؤں کے بعد جب صبح پیدا ہوتی ہے نا تو وہ کوہ طور والا منظر, روحانی منظر پیدا ہوتا ہے جب کوہ طور سے موسیٰ علیہ السلام کی ارینی کی آواز آئی تھی. یہ شاعروں کا تخیل ہوتا ہے, کوئی میرے پہ توہین کا فتویٰ نہ لگا دینا بھائی. تو فتوے مارکیٹ میں توہین کے آج کل بہت ہلکے چل رہے ہیں. تو ہم اپنے بیان کی طرف چلتے ہیں. تو یہ 5 نمازیں اللہ نے کیا کر دی میرے بھائی, بولو. اصل تو عبادت اسلام میں ہے ہی نماز. اصل کیا ہے, 5 ٹائم دن میں. تو ابھی علماء کہتے ہیں معاف ہی نہیں ہوتی ہے کبھی, موت تک چلتی رہتی ہے, کیونکہ ٹائم آتا رہتا ہے نا. ٹائم آئے گا تو نماز لازم ہوتی رہے گی, یا تو ٹائم روک لو. ہم جب گئے تھے وہاں ناروے میں تھے نا, تو بہت لمبی رات تھی, تو وہاں ٹائم رکا ہوا تھا رات کا. تو مغرب اور عشاء اور فجر میں ٹھیک ٹھاک فاصلہ ہوتا تھا. فجر 8:45 بجے ہو رہی تھی صبح, اور عشاء میرا خیال ہے 4:30-5 بجے. تو چونکہ ٹائم رکا ہوا تھا نا, مغرب کے بعد عشاء کا وقت, فجر کا وقت آ ہی نہیں رہا, عشاء کا وقت, عشاء کے بعد فجر کا وقت آ ہی نہیں رہا, تو ٹائم رک گیا, تو نماز بھی کیا ہو گئی, رک گئی. ٹھیک ہے, دیر سے پڑھو. تو کیونکہ ٹائم چینج ہوگا تو حکم اللہ کا نماز کا آپ کی طرف متوجہ. ہاں, جن علاقوں میں 6 مہینے 3 مہینے سورج نکلتا ہی نہیں ہے, وہاں پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس میں پھر حدیث میں کچھ اور ہے, وہ پھر ابھی مسئلہ بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. یہ ان جگہوں کی بات ہے جہاں دلوک شمس ہو رہا ہے, سورج نکلتا ہے اور 24 گھنٹے کے اندر غروب ہو جاتا ہے, تو وہاں پھر نمازیں کس طرح ہی پڑھی جائیں گی, ٹائم کے ساتھ اللہ نے اس کو جوڑ دیا. دیکھو ایک چیز کا خوب خیال کرو, اپنے آپ کو ہمیں عملی زندگی سے جوڑنا پڑے گا. یہ تو آج اجتماعی دعا ہوئی, حقیقت بتاؤں مجھ سے اجتماعی دعا نہیں مانگی جاتی. اللہ کا بڑا فضل ہے, مجھے عادت ہے کبھی کبھار, میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی بہت نیک ہوں, جب بھی کچھ توفیق ٹوٹی پھوٹی ملتی ہے دعا مانگنے کا لطف تنہائی میں آتا ہے. یہ تو اس لیے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا دعا مانگنے کا سلیقہ آ جائے, تھوڑا سا اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا ذوق پیدا ہو جائے. لیکن ہمارے ہاں جیسے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو سال میں 1 دفعہ نہاتے ہیں عید کے دن, وہ بھی کوئی مشورہ دیتا ہے ان کو, تو ایسے لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں جو سال میں 1 دفعہ دعا کرتے ہیں. اور وہ اس لیے دعا میں آتے ہیں کہ چلو کبھی زندگی میں توفیق نہیں ملی تو آج ختم قرآن ہے, دعا میں شریک ہو جاؤ. غنیمت ہے, یہ نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کو تنہائیوں میں اللہ کے سامنے مانگنے کی عادت کا چسکا لگ گیا, اس کی زندگی بن جاتی ہے. ہر ایک کا اپنا طرزیہ ہوتا ہے نا, بزرگوں کے ارشادات بھی ہوتے ہیں, فلاں بزرگ نے یہ فرمایا, فلاں نے یہ فرمایا, فلاں نے یہ ہوتا ہے نا, ان کے اپنے ذوق ہوتے ہیں. میں بزرگ تو نہیں ہوں لیکن آج کل فرما بہت کچھ رہا ہوں. تو اگر آپ کہہ سکتے ہیں جی میں نے یہ فرمایا, فرمانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, اور تجربے انسان شیئر کر سکتا ہے, اس پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ مفتی صاحب بہت بڑے آج کل بزرگ بنے ہوئے ہیں اور آج کل فرمانا بھی شروع کر دیے انہوں نے. فرمودات ہوتے ہیں نا بزرگوں کے. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ دعا سے زیادہ مشکل عبادت میرے علم میں کوئی نہیں ہے. دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے, دعا مانگنا. اور دعا سے بڑی عبادت بھی کوئی, بولو نا بھائی, مشکل بھی اور سب سے بڑی کا مطلب کیا ہے, اللہ کا قرب, اللہ سے تعلق, اللہ سے محبت, اللہ اور بندے کا لنک جتنا دعا کے ذریعے بنتا ہے. میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ اتنا کسی اور عبادت سے نہیں, حتیٰ کہ روزے, زکوٰۃ, نماز سے بھی نہیں بنتا. میرا تجربہ ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. ابھی میں نے ارشاد فرمانا بولا تھا نا, ارشاد فرمایا,
فرمایا پر تو آپ تھکے ہوئے بھی ہیں, تھوڑا سا چٹکلے بھی سنا دیتا ہوں. فرمایا پہ بہت دفعہ ایک لطیفہ سنا چکا ہوں, نئے نئے لوگ آ جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست تبلیغی جماعت میں گئے, کوئی دیہاتی بھی ان کے ساتھ تھے. جب انہوں نے بیان شروع کیا کسی گاؤں میں, تو بیان میں کہنے لگے فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے ہے جیسے زنا کرنے والا. فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے جیسے قتل کرنے والا. فرمایا ایسے فرمایا کیا کہہ کے حدیثیں آ رہی ہیں. یہ صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یار یہ حدیثیں آج میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. فرمایا ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ نبی نے ایسے فرمایا. کہہ رہے میں نے بیان کے بعد اس کو پکڑ لیا کہ یار آج تو نے اتنا کچھ کہا کہ فرمایا. ہم جب کہتے ہیں فرمایا تو مراد نبی نے فرمایا نا. تو یار یہ جو اتنی ساری حدیثیں تو سنا رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے قتل کیا, جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے زنا کیا, تو کس نے یہ فرمایا؟ کہہ رہے ہم نے فرمایا. کیا کہہ رہے ہم نے فرمایا. ہم نے کہا بھائی یہ تیرے فرمودات کے لیے لوگ یہاں نہیں بیٹھے, کچھ بھی فرما دیتے. لیکن جیسے اس نے کچھ بھی فرما دیا, گورنمنٹ کی طرف سے فرمانے پر پابندی نہیں ہے, لیکن اس نے تو ویسے ہی فرما دیا نا. لیکن میں جو کچھ فرما رہا ہوں اس کے پیچھے ایک تجربہ ہے, ایک لاجک ہے, ایک دلیل ہے. ایسے ہی ہوائی بات نہیں ہے. سب سے زیادہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی عبادت دعا. سب سے مشکل عبادت بھی کون سی ہے؟ بولو, دعا. آپ کہیں گے یار یہ کہاں سے مشکل ہو, روزہ کتنا مشکل ہے. صبح سحری میں اٹھو, سارا دن جو ہے وہ نہ کھاؤ نہ پیو. بہت سے لوگ کہتے ہیں روزے میں اللہ صرف ایک گھونٹ چائے کی اجازت دے دیتا نا. صبح جب سحری کے بعد فجر پڑھ کے 1 گھنٹہ سو کے جب اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے. عجیب سی حالت ہوتی ہے نا اس وقت. اسی طرح آفس میں پہنچ جاتے ہیں, اگر ایک آدھ گھونٹ چائے پینے کی اجازت ہوتی کیسے فریش ہو جاتا, لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی. تو آپ کہہ سکتے ہیں اتنی مشکل عبادت روزہ. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں, دعا مانگنا اس سے بھی زیادہ مشکل. نماز کتنی مشکل عبادت, لیکن مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ فرمایا بھی وہی فرمایا ہے جو اس نے فرمایا تھا. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اس دنیا میں سب سے مشکل بات پتہ ہے کیا ہے؟ الفلاحیہ کا اسپیکر ٹھیک ہو جائے. حقیقت یہ کبھی ٹھیک, دیکھو اسٹائل دیکھو, ادھر بھی ڈالا ہوا ہے, ادھر بھی رکھا ہوا ہے, ادھر ایک اور لگا ہوا ہے, پھر بھی بےچارے لگے رہتے ہیں. یہ کہتے ہیں جنات ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کیسے مشکل ہے. اصل میں دعا, اور ایک اور اشکال ہوگا, آپ کہتے ہیں لوگ تو بہت دعائیں مانگتے رہتے ہیں. کتنی دعائیں مانگتے ہیں نا, صبح شام دعائیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں ہول سیل کے حساب سے. اصل میں وہ دعائیں پڑھی جا رہی ہیں, مانگی. بولو, دعا پڑھنا بہت آسان ہے. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کے دعا پڑھی نہیں تھی, یہ دعا مانگی تھی. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پڑھ رہے ہوتے ہیں. جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں, جتنی خواتین بیان سن رہی ہیں اوپر, ان سے گزارش ہے کہ اپنے معمولات میں دعا کا اضافہ کریں اور اللہ سے دعا مانگنے کا معمول بنائیں. دعا مشکل کیوں ہے یہ میں بتانا چاہ رہا تھا. باقی جتنی عبادتیں ہیں ان میں کتنی ٹینشن ہوتی ہے, وضو کرو, پھر چل کے آؤ, صبح سحری میں اٹھو, روزہ رکھو. دعا میں تو کچھ بھی نہیں ہے, یوں کرو اور پڑھنا شروع کر دو. اصل میں دعا نام ہے دل کے لگنے کا, جذبے کے ساتھ مانگنے کا. شیطان انسان کو یہ باور کراتا ہے کہ تو مانگتا ہے ملے گا تجھے کچھ بھی نہیں, اس لیے مانگتا ہے ہی نہیں, پڑھتا ہے. کیونکہ جب مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو پتا ہوتا ہے کہ ملنے والا بولو کچھ بھی نہیں. لیکن چونکہ مسلمان ہیں شاید ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں, شاید کچھ ہو جائے, تو زبان تھوڑی گھس جائے گی. اس جذبے سے جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعا نہیں کہلاتی. دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے جس کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں وہ بڑا جواد اور کریم ہے. اور نبی نے فرمایا اللہ کو اس بات سے شرم اور حیا آتی ہے کہ کوئی اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس کر دے. جیسے علاقے کا سیٹ ہو, سخی بھی ہو, کوئی بھیکاری اس کے پاس آئے اور وہ سیٹ اسے دھکے دے کے نکال دے تو اسے شرم آئے گی. اگر وہ غیرت مند ہوگا
تو اللہ سے زیادہ غیرت مند دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. تو جن کو یہ احساس ہو جاتا ہے نا کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ مل رہا ہے, تو آپ سوچو ایک بادشاہ نے آپ کو آفر دے دی کہ یار جو 1 گھنٹے میں جتنا مانگنا ہے مانگ لو, میں سب دے دوں گا, تو آپ سارے کام کاج کو چھوڑ کر کس کو فوکس کرو گے؟ بولو. جب تک آپ تھک کے چور نہیں ہو جاؤ گے آپ رٹا لگا کے رکھو گے, مانگتے ہی رہو گے, مانگتے ہی رہو گے. آپ کو پتہ ہے سب مل رہا ہے. دوبارہ مثال دیتا ہوں, وزیر اعظم آ گئے بھی آپ کے پاس, آپ کے گھر پہ عیادت کے لیے, کورونا میں کوئی کیس چل رہا تھا, ایک مثال دے رہا ہوں, ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ونس اپون اے ٹائم, اور اس نے آپ بلکہ بلینک چیک دے دیا آپ کو, کسی IMF نے بلینک چیک دے دیا, جتنے پیسے بولو گے مل جائیں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے, مثال دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. تو آپ اس چیک پہ کیا لکھو گے؟ بولو. 5 روپے, 10 روپے, 20 روپے, 30 روپے. وہ کہے کہ ایک ہی دفعہ بھرنے کی اجازت ہے, دوبارہ آپشن. آپ پتہ کیا کرو گے؟ جو اس میں ہند سے جہاں لکھے جاتے ہیں نا, 9 سے شروع کرو گے, وہ بھی چھوٹا سا 9 لکھو گے تاکہ جتنے 9 اس میں گھسیڑے جا سکتے ہیں میں گھسیڑ دوں. ایسا ہی ہوگا نا, چھوٹا سا 9 تاکہ بینک والا چشمہ لگا کے دیکھے. 9,9,9,9,9,9,9 یعنی 9 ارب 9 کھرب 99 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999. کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے 9 کھرب سے بھی زیادہ اگر کوئی ہنسا ہوگا نا وہ بھی گھسڑ دو گے اس کو. 9 کھرب سے اوپر کیا ہوتا ہے؟ 99 کھرب, 9 کھرب نہیں, سوری غلطی ہوگی, یہ پورے 10 کھرب کا نقصان ہو رہا ہے بھائی. 99 کھرب 99 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999 کا چیک بنا کے دو گے کہ نہیں دو گے؟ بشرطے کہ یقین ہو کہ یہ میں خواب نہیں دیکھا, ورنہ بعض دفعہ آدمی کی آنکھ بھی کھل جاتی ہے ایسے موقع. وہ ایک آدمی کی لاٹری نکلی نا, اسی 99 کھرب روپے کی, یہ بہت 5 ارب کی لاٹری نکل آئی. تو جنہوں کی جو کمپنی تھی, جو بھی لاٹری جنہوں نے دی, انہوں نے کہا کہ یار کسی ماہر نفسیات کو بھیجنا چاہیے جو اس کو بتائے کہ تمہاری 5 ارب روپے کی لاٹری نکلی, کیونکہ ایک دم سے بتا دیا تو خوشی سے مر بھی سکتا ہے یہ. تو آرام آرام سے جا کے کوئی نفسیاتی ڈاکٹر اس کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اس کو بتائے گا. نفسیاتی ڈاکٹر کو بھیج دیا. نفسیاتی ڈاکٹر نے جا کے نا اس کو پہلے سمجھایا کہ دیکھ فرض کر لے تیری 1 لاکھ کی لاٹری نکل آئے تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا خوش ہوں گا میں. 1 لاکھ پہ اس نے کہا چلو نہیں مرے گا, ٹھیک ہے نا, اب لاکھ سے تھوڑا سا اوپر. اچھا فرض کر 20 لاکھ کی لاٹری نکلے, اس نے کہا یہ کروں گا, دکانیں بناؤں گا, یہ کروں گا, ایک پلاٹ خرید لوں گا. اچھا ایسے 20 لاکھ سے اوپر آیا, 1 کروڑ تک پہنچا, 1.5 کروڑ تک, 2 کروڑ تک, 3 کروڑ تک. 3 کروڑ میں کیا کرے گا؟ جی دکانیں لے لوں گا, بحریہ ٹاؤن میں گھر لے لوں گا, وغیرہ وغیرہ. ہوتے ہوتے 5 کروڑ, جو اصل تھی نا 5 کروڑ تک آ گیا. اچھا یہ بتا 5 کروڑ کی لاٹری نکلی تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا آدھی تجھے دے دوں گا. یہ سننا تھا ماہر نفسیات کا انتقال ہو گیا. ماہر نفسیات کا انتقال, وہ بیچارہ برداشت نہیں کر سکا یہ خوشی. تو یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں. 99 کھرب 99 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999 اشاریہ بھی لگا دے گا آگے 99999. لیکن چونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے, IMF کبھی کسی کو ایسے بلینک چیک اس طرح سے نہیں دیتا نہیں ہے, اس لیے ہم یہ سب ہنسی مذاق کی باتیں سمجھی جاتی ہیں. لیکن اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو بلینک چیک, بولو ہے, یہ بلینک چیک پکڑا دیا ہمارے ہاتھ میں. جو لکھنا ہے اس میں لکھ دو, میرے دربار میں پیش کر دو, میں دوں گا جو مانگو گے. بولو بھائی, اب جس کو اس پر یقین ہے نا, اس کو جتنا وہ دعا کو فوکس کرتا ہے اتنا کسی اور عبادت کو فوکس نہیں. وہ باقی عبادت کرتا بھی اس لیے کہ عبادت کر کے دعا مانگوں گا تو زیادہ قبول ہوگی. عبادت میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں نا. تو یہ شیطان نے دماغ میں یہ ڈال دیا ہے کہ اللہ سنتا ہے دعائیں مگر قبول نہیں کرتا, اور اللہ کہتا ہے میں کرتا ہوں قبول, لیکن جس طرح تو چاہ رہا ہے اس طرح نہیں کروں گا میں قبول. اس طرح کرنا اگر شروع کر دی تو اللہ کا معاملہ ہمیشہ غیب پر ہے. یخشون ربہم بالغیب, جو اللہ سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے, جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے, جنہوں نے جنت پہ یقین کیا بغیر دیکھے, جو جہنم سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے, جنہوں نے عذاب نہیں دیکھا, کیونکہ دیکھ لیں گے تو آزمائش ختم, پھر تو سارے نیک بن جائیں گے, سارے نیک. تو اللہ کہتے ہیں بھی مانگو نظر نہیں آئے گا,
تو عقل مند لوگ گڑ گڑا کے اللہ سے مانگتے ہیں. سب سے زیادہ اہم آرڈر کس کا دیا ہے قرآن میں؟ نماز کا. پھر ہم پوچھیں اللہ اگر میں چھوڑ دوں کوئی بات نہیں، اللہ غفور رحیم ہے. نہیں بھائی، غلط غفور رحیم کو غلط جگہ فٹ کر رہے ہو. قرآن شروع یہاں سے ہوتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. ایمان کی پہلی علامت غیب پر ایمان، وہ غیب جس کے برحق ہونے پر دلیل قائم ہے قرآن و سنت کی. اور اس کے بعد ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے نہیں ہیں، قائم کرتے ہیں. پڑھنے کا تو ذکر ہے ہی نہیں. قائم کا مطلب جماعت سے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، ٹرخانے والا کام نہیں. جو پڑھنے والے وہ بھی ہر آدمی اخپل طریقے سے پڑھ رہا ہے. اخپل طریقہ ہے ہر آدمی کا، میں کوئی ادھر پڑھ رہا ہے کوئی ادھر پڑھ رہا ہے. مسجد کی جماعت ہے بھائی، یہ مسجد کس سلسلے میں بنی ہے؟ فجر کی نماز میں آپ دیکھ لو کتنے نمازی ہوتے ہیں. ابھی جمعے میں جتنے نمازی ہیں فجر میں بھی اصولی طور پہ اتنے ہی ہونے چاہیے نا. لیکن آپ ان سب نماز سے پوچھو اللہ بہت غفور اور رحیم ہے، تو بھائی اللہ نے پھر فجر فرض کیوں کی ہے؟ اللہ نفل. دیکھو اشراق کی نماز اگر ساری دنیا نہ پڑھے کوئی عذاب آئے گا؟ کیونکہ اللہ نے ہی اس کو فرض نہیں کیا نا. کیا خیال ہے؟ اللہ نے ہی فرض نہیں کیا. فجر تو اللہ نے فرض کی ہے، ظہر اللہ نے فرض کی ہے، عصر اللہ نے فرض کی ہے، مغرب اللہ نے فرض کی ہے، عشاء اللہ نے فرض کی ہے. اس میں کیسے یہ ممکن ہے کہ آپ چھوڑ دو؟ بھائی ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ ابن مسعود صحابی کے نام میں مجھے تھوڑا سا تردد ہو رہا ہے، ان کی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں کسی عمل کوئی گناہ اگر ہو جائے نا، اس کے بارے میں یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس گناہ کے کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. لیکن نماز چھوڑنے والے کو ہم یہ سمجھتے تھے یہ اسلام سے کیا ہے؟ خارج. کیونکہ کسی مسلمان کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ نماز چھوڑ دے. اب اس حدیث کی تشریح میں وہی بات ہے نا، حدیث کی تشریحات میں اختلاف ہوتا ہے. عبداللہ بن مسعود یا ابو مسعود رضی اللہ عنہ، ان کی حدیث سمجھ میں آئی؟ بخاری مسلم کی حدیث. وہ کہتے ہیں دیکھو اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ کسی گناہ کو کرنے سے کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو جمہور علماء کہتے ہیں گناہ کوئی بھی کر لو اس سے انسان کافر نہیں ہوتا، گنہگار ہوتا ہے. کیونکہ کفر کا تعلق عقیدے سے ہے، عمل سے نہیں ہے. کوئی زنا کر لے، اللہ نہ کرے، شراب پی لے، چوری کر لے، تو اس سے گنہگار تو ہوگا، اسلام سے خارج نہیں ہوگا. لیکن نماز چھوڑنا ایک ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں تین امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی کہتے ہیں کہ کافر تو نہیں ہوتا، کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے. لیکن امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے جان کر فرض نماز چھوڑ دی تو وہ سچی مچی میں کافر ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ سچی مچی میں کیا ہو جاتا ہے؟ تبھی آپ نے عرب کو دیکھا ہوگا، وہ کچھ بھی ہو نماز نہیں قضا کرتے، نماز نہیں قضا کرتے. وہ وجہ اس کی تو اسلام سے ہی نکل جائیں گے ہم. اور اسلام سے نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ نکاح بھی ٹوٹ گیا. اگر آپ نے حج کیا تھا تو وہ حج بھی کیا ہو گیا؟ ضائع. اور اگر آپ بغیر توبہ کے مر گئے تو سعودیہ کے شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے کہ بغیر توبہ کے مر گیا تو مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن بھی نہیں کیا جائے گا. یہ مطلب ہے اس کا نماز چھوڑنے کا. سمجھ رہے ہو؟ رفیع بھائی کو اشکال ہو رہا ہے، پھر بچے رفیع بھائی ایک دم بچوں پہ آ جاتے ہیں کہ پھر بچے کیا پیدا ہو رہے ہیں. خیر تو امام احمد بن حنبل کی دلیل بھی کمزور نہیں ہے. دلیل میں یہی حدیث پیش کرتے ہیں جو میں نے بخاری مسلم کی حدیث پیش کی. صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس گناہ کو کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، وہ کافر نہیں ہوتا. لیکن نماز چھوڑنے والے کے بارے میں ہم یہ سمجھتے تھے یہ کیا ہے؟ کافر. باقی تینوں ائمہ کی طرف سے جو اس کا جواب دیا جاتا ہے اس حدیث کا وہ یہ ہے کہ بھائی چونکہ اس زمانے میں کافر ہی نماز چھوڑتا تھا، مسلمان کے بارے میں تصور نہیں تھا، تو اس لیے جو نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب تھا وہ کافر ہے. تو یہ تو انہوں نے زمانہ ہی نہیں دیکھا تھا نا کہ مسلمان بھی ہو اور نماز بھی نہیں پڑھ رہا. یہ تو وہ ان کے ذہن میں تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان ہو کے بھی کوئی نماز چھوڑے. تو راجح بات یہی ہے کہ نماز چھوڑنے سے انسان کافر نہیں ہوتا. لیکن اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی نظر میں اسلام کی جو سب سے بڑی علامت تھی وہ کیا تھی؟ نماز. مسجد میں آ رہا ہے نہیں آ رہا، آ رہا ہے تو مسلمان ہے، نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب مرتد ہو گیا. یہ وہ واقعی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرتے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو کافر، مسلمان ہوتا تو آتا نا. لیکن آپ سارے بے نمازیوں سے پوچھو، کہتے ہیں اللہ بہت غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ مغفرت کر دے گا. اس کا مطلب یہ تو اللہ کا ایک طرح سے معاذ اللہ کے حکام کا مذاق اڑانا ہو گیا. کیا خیال ہے؟ مذاق اڑانا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وہ کہہ رہا ہے درجنوں جگہوں پہ علامات بیان کر رہا ہے مومن نماز قضا نہیں کرتا. میدان جنگ میں نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں دی، میدان جنگ میں نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں. اس سے بڑی کوئی ضرورت ہو سکتی ہے؟ سفر میں اجازت نہیں دی ہے، 2 کر دی 4 کی، چلو 2 پڑھ لو. یہ 2 اس لیے دیے کہ قضا نہ کرو.
سفر میں دیکھ رہا ہوں تو لوگ چھوڑے کہہ رہے ہیں سفر ہے بھائی، سفر میں چلتا ہے، چلتا ہوتا تو اللہ 4 کی 2 نہ کرتا نا، اللہ کہتا ہے 4 پڑھو، نہیں پڑھی جائیں تو چھوڑ دینا. تبھی سفر میں سنت مؤکدہ نہیں رہتی، 4 کی 2 نہیں ہوتی سفر میں. کیوں؟ سنت مؤکدہ کا تعلق اس سے ہے کہ پڑھنا مشکل ہے کہ نہیں ہے. تو اگر سفر میں مشکل ہے تو پوری چھوڑ دو، نہیں مشکل ہے تو پھر پوری پڑھو. اس کا تعلق سفر سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے کہ پڑھنا مشکل ہے یا نہیں ہے. بعض دفعہ ایئرپورٹ پہ آپ وہ جہاز نکل رہا ہے یا ٹرین نکلنے والی ہے تو آپ چھوڑ دو سنت مؤکدہ. لیکن کہیں اسٹے کیا ہوا ہے آپ نے 10 دن تو ہو تو سفر میں، لیکن علماء لکھتے ہیں پھر وہاں سنت مؤکدہ پڑھنی پڑے گی آپ کو. نبی سے جو سنتیں یا صحابہ سے جو سنتیں چھوڑنا سفر میں ثابت ہے وہ ٹریولنگ کے دوران، کیونکہ اس میں مشقت ہوتی ہے. اب لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں 10 دن کہیں جا کے اسٹے کیا ہوا ہے، وہاں بھی سنتیں نہیں پڑھ رہے. بھائی یہاں تو مؤکدہ ہی ہیں یہاں، کیونکہ سفر سنتوں کا اب میں فقہی اصطلاح استعمال کروں گا اس کے لیے کہ جو فرض نماز قصر کی جاتی ہے اس کا تعلق مشقت حکمیہ سے ہے، یعنی سفر سے ہے، چاہے مشقت ہو یا نہ ہو. لیکن سنت مؤکدہ کا تعلق سفر سے نہیں ہے، مشقت سے ہے. تو سفر میں مشقت چونکہ ہوتی ہے تو اس لیے نہیں پڑھو، لیکن کہیں اسٹے کیا ہوا ہے تو اب تھوڑی مشقت ہے. آپ 10 دن کے لیے چلے گئے اپنی نانی کے یہاں لاہور میں آپ اپنی نانی کے یہاں گئے ہوئے 10 دن کے لیے، بڑے آرام سے نانی کے یہاں جا کے تو انسان انجوائے کرتا ہے نا. ہم تو بچپن میں جب عیاشی کے لیے نانی کے یہاں ہی جایا کرتے تھے. کہتے ہیں بچہ ددیال میں پٹتا ہے، ننیال میں بگڑتا ہے، کھاتا پیتا ہے. وہاں نانیوں کی طبیعت میں رحم کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، دادیاں تھوڑی سی الگ اسٹائل کی ہوتی ہیں. تو اب نانی کے آپ گئے ہوئے ہو تو اس سے زیادہ ریلیکس کبھی ہو سکتے ہو؟ تو وہاں سنتیں پڑھنی پڑیں گی. فرض تو 2 ہی پڑھیں گے کیونکہ سفر سے تعلق ہے فرائض کا. سنت مؤکدہ کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ سفر ہے یا حضر، اس سے تعلق ہے کہ آپ کے لیے پڑھنا آسان ہے تو پڑھ لو، مشکل ہے تو چھوڑ دو. تبھی اللہ نے سنتیں 4 کی 2 نہیں کی ہیں، اس لیے کہ اس کو پوری سنتیں چھوڑنے کی آپ کو اجازت دی ہے. فرض کو چونکہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے اللہ نے 4 کی 2 کر دی ہیں کہ یہ میں نے خود تمہیں سہولت دے دی ہے تاکہ چھوڑنے کا عذر نہ رہے. اور سنتیں جو 4 تھی وہ 4 ہی ہیں کیونکہ چھوڑنے کا عذر ہے تمہارے پاس. اگر مشقت ہے تو چھوڑ سکتے ہو اس کو. تم سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے تو. لیکن آپ جتنے بے نمازی ہیں آپ ان سے پوچھو اللہ غفور رحیم ہے، بھائی تم یہ موقع نہیں ہے، یہ بولو یار بس اللہ سے ڈر لگتا ہے، دعا کرو اللہ نماز کی توفیق دے. ہم اپنے بڑوں سے سنا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں گاؤں دیہاتوں میں جو کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا نا اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا تھا. پہلے یہ رواج تھا مسلمانوں میں، یہ دیکھتے تھے نا جو نمازی ہے ہی نہیں، پڑھتا ہی نہیں ہے، تو جو علماء تھے وہ علاقے کے امام تھے وہ نماز نہیں پڑھاتے تھے، جنازہ یعنی اس کا. تو اسی طرح میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ جو میں نے آیت پڑھی نا، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. کیوں؟ جو گناہ کما رہے ہیں سیجزون، ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا. اور سب سے بڑا جرم شرک کے بعد کیا ہے؟ نماز قضا کرنا، نماز قضا کرنا. اور یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ اے میرے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جان پر زیادتی کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. یہ ان لوگوں کے بارے میں جو توبہ کر رہے ہیں لیکن ماضی کی گناہ سوچ سوچ کے نا امید ہو رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ آج ہم اپنی زندگی تبدیل کر دیں. کیونکہ اس آیت کا شان نزول یہی ہے. کچھ کافر آئے نبی کے پاس کہ ہم نے تو اسلام کفر میں اتنے قتل کیے، اتنی بار زنا کیا، اب ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ہمارے تو اعمال میں اتنے گناہ ہیں، اتنے قتل ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اس پہ اللہ نے فرمایا آج تم اسلام قبول کر رہے ہو، توبہ کر رہے ہو تو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وانیبوا الی ربکم، لیکن آج کے بعد اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اسی طرح کوئی مسلمان بھی اگر توبہ کرتا ہے، کافر اسلام نہیں لا رہا بلکہ مسلمان ہے جو گناہوں کی زندگی میں گزری، اب وہ چاہ رہا ہے یو ٹرن لے لے، پلٹ جائے، تو شیطان مایوس کرتا ہے اب کیا کرے گا بھائی، اتنے سال تو نے برائیوں میں گزار دیے. تو اللہ کہتے ہیں نہ، جو جب بھی اللہ کے در پہ آ جائے، اللہ کا در موت سے پہلے کھلا ہوا ہے. جو توبہ کر کے زندگی بدلنا چاہے اس کے لیے اللہ ارحم الراحمین بھی ہے، غفور اور رحیم بھی ہے. جو چاہتا ہی نہیں ہے تو میرے بھائی پھر یہ کہنا کہ اللہ معاف کر دے گا، یہ بڑی جرت اور دلیری کی بات ہے. اللہ نے تو نہیں کہا کہ میں معاف کر دوں گا. کوئی اللہ کا ایسا کوئی ایگریمنٹ. یہودی کہا کرتے تھے اپنے بارے میں، یہودی کہتے تھے ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اگر گئے تو تھوڑے دن کے لیے جائیں گے. لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، اول تو جائیں گے نہیں، گئے تو تھوڑے دن کے لیے. کیوں بھائی؟ ہم تو اللہ کے ایک لاڈلے نبی موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں. بھائی آج بھی ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جن کا مقام تو موسیٰ کلیم اللہ سے بھی بلند ہے. تو ہم تو ایک اللہ کے لاڈلے نبی کے امتی ہیں، ہم تو بخشے بخشائے. نا 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 میرے بھائی، تو یہ سارے اعمال تو ہمارے لیے اللہ نے نازل کیے ہیں.
تو یہودی اسی زعم میں آ گئے تھے کہ ہم تو اللہ کے لاڈلے قوم ہیں، اللہ نے ہم موسیٰ بھیجے، داؤد بھیجے، سلیمان بھیجے، زکریا علیہ، یعنی جو بنی اسرائیل کے پہلے جتنے پیغمبر ہیں، جتنے پیغمبر یہودیوں میں آئے اتنے تو کسی میں نہیں آئے. تو اللہ نے فرمایا قل اتخذتم عند اللہ عہدا، تم جو کہتے ہو ہم تھوڑے اگر گئے تو تھوڑے دنوں کے لیے جائیں گے. تو اللہ نے کہا کہ اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا اللہ نے تم سے کوئی ایگریمنٹ کیا ہے بھائی؟ آپ کہیں جاتے ہو کوئی چیز خریدنے کے لیے، آپ بولتے ہو مجھے تو تم یہ فری میں دو گے کیونکہ میں تمہارے چاچے کے پھپھے کے خالہ کا بیٹا ہوں. کہہ کہ بھائی میں نے کوئی اناؤنسمنٹ کی ہوئی کہ جو میرے چاچے کے پھپھے کی خالہ کا بیٹا ہوگا اس کو یہ چیز فری میں ملے گی؟ کیا خیال ہے؟ دیکھو مجھ سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، بعض دفعہ بے وقت آتے ہیں، بے وقت آ کے پھر میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہوں سارے کاموں میں. تو کہتے ہیں میں جاپان سے آیا ہوں، اتنی دور سے آیا ہوں. تو میں کیا کہتا ہوں، بھائی میں نے کہا تھا آپ جاپان سے بغیر بتائے آ جاؤ. ایک بندہ جاپان سے آیا، ایک انگلستان سے آیا، ایک امریکہ سے آیا، اور سارا دن 10 بندے بھی آ گئے تو تیرا کیا ہوگا کالیا؟ خود سوچو آپ. پھر میں ان کو کہتا ہوں میں نہیں مل سکتا، تو پھر وہ کہتے ہیں دیکھو بد اخلاق ہے. میرے ساتھ تو یہی ہو رہا ہے، تو ٹائم لے کے آیا کرو بھائی. اچھا رفیع بھائی کہہ رہے ہیں ٹائم سے، رفیع بھائی کو یاد آیا کہ ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. تو بس جب بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. دیکھو بھائی، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے زانی کی سزا دنیا میں 100 کوڑے اور پتھروں سے مار کے اگر شادی شدہ ہے تو رجم. اگر غفور الرحیم کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ بس ہے ہی کچھ، تو پھر چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوتا. اتنی سخت سزا پوری دنیا میں کسی مذہب میں چور کی ہے جتنی سخت سزا اسلام دے رہا ہے. کیوں؟ اسلام کو چور سے نفرت بہت. چور کے بارے میں اسلام کے دل میں ہمدردی نہیں ہے، اور چور سے نفرت نہیں ہے. اصل میں یہ چوری کو اسلام بہت بڑا جرم سمجھتا ہے. سمجھتے ہو؟ دیکھو 2 چیزیں انسان کے کیریکٹر کو خراب کرتی ہیں. کیریکٹر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ زبان، آپ کی زبان، اور مالی معاملات میں خیانت. جھوٹ بولنے والا کیریکٹر لیس ہوتا ہے، اور مالی خیانت چوری ہے نا. کیا خیال ہے؟ ان 2 چیزوں سے تو انسان کے کیریکٹر کا پتہ چلتا ہے نا. تبھی امریکہ میں قانون ہے نا، صدر اگر جھوٹ بول دے تو وہ اس کو صدارت سے، وہ نہیں، وہ ایک دفعہ کیس بن گیا تھا، صدر بش پہ بنا تھا میرا خیال ہے، کلنٹن پہ بنا تھا، اس کے بارے میں کیس ہو گیا تھا، اس نے جھوٹ بولا ہے. حالانکہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن بھی امریکہ کا صدر نے جھوٹ کیسے بول دیا، اتنا بڑا کیس بن گیا تھا، وہ بڑی مصیبت میں آ گیا تھا کہ بھئی آپ صدر ہو کے جھوٹ بول رہے ہو. تو جھوٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا. اور دوسری چیز کیا ہے؟ پیسوں کے معاملات میں آپ 2 نمبری، کسی کا پیسہ کھا رہے ہو آپ، یہ مسلمان نہیں کر سکتا. تبھی اسلام میں چوری کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دو بھائی. 1 درہم کسی کا کھایا 40 دن نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ان چیزوں کا تعلق آپ کے کیریکٹر سے ہے، کردار سے ہے. ابو سفیان جب ہرقل کے سامنے بیٹھے تھے نا زمانے جاہلیت میں، ہرقل نے سامنے بٹھایا اور ابو سفیان کے لوگوں کو پیچھے بٹھایا، اور پھر نبی کے بارے میں پوچھا. ابو سفیان کہتے ہیں خدا کی قسم میں جھوٹ بول دیتا، لیکن میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا دشمنی کے باوجود میں نے سچ اس لیے بتایا کہ مجھے قوم کے بارے میں خطرہ تھا. میں واپس جاؤں گا لوگ کہیں گے کہ عرب کا سردار ہو کے جھوٹ بول کے آیا ہے، مجبوراً سچ بولا ہے میں نے کہ اپنی عزت بچانے کے لیے، ورنہ وہ جب اسلام دشمن تھا تو نبی کی تعریف کیوں کرتے؟ وہ تو مجھے سچ بولنا پڑا کہ ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں تو واپس یہ لوگ کیا بولے عرب کا سردار ہے اور کیا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. تو اسلام میں میرے بھائی چور کا ہاتھ جو ہے نا، یہ چوری کو اسلام میں ہلکا جرم نہیں سمجھا گیا، چوری کو بڑا جرم سمجھا گیا ہے. تو آپ بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ چور کے بارے میں بھی رحم والے جذبات رکھتے تو ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتے ہیں بھائی؟ یہ جو ڈکیتیاں کرتے پھر رہے ہیں موبائل اسنیچنگ اور بندوق سے، لوگ بڑا ترس کھا رہے ہوتے ہیں، ہائے ہائے بیچارے کو موقع دو. میں کہتا ہوں نہیں، موقع دیا تو تم بڑے ظالم ہو گئے، کہ اسلام موقع نہیں دے رہا. ڈاکو کی سزا اسلام میں قرآن نے بیان کی ہے کہ چوک پہ لٹکا دو، دایاں ہاتھ اور بایاں کا پاؤں کاٹ کے اس کو. اللہ کو ترس نہیں آ رہا، اللہ کو خودکشی کرنے والے پہ ترس نہیں آ رہا. ہم لوگ ترس کھا رہے ہوتے ہیں، ہائے بیچارے نے خودکشی کر لی، ہائے بیچارے نے یہ کر لیا، ہائے بیچارے نے. اور بھائی اگر اتنا قابل ترس ہوتا تو اللہ جہنم کی آگ میں کیوں پھینکتا اس کو؟ خودکشی جرم ہے بھائی، قابل ترس نہیں ہے. کیونکہ یہ بڑھتی جا رہی ہے ہماری سوسائٹی میں، بات پہ بلیک میلنگ، یہ نہیں کیا تو میں یہ کر لوں گا. کر لے بھائی، تو مر جا. ایک صاحب نے مجھے کہا میری بیگم مجھے ایموشنل بلیک میلنگ کر رہی تھی. آج کل بیگمات یہ ایموشنل بلیک میلنگ پہ بہت آئی ہوئی ہیں، ڈرامے دیکھ کے اس میں ایموشنل بلیک میلنگ ہی چل رہی ہوتی، وائٹ میلنگ تو آج کل ختم. تو وہ کہہ رہے مجھے کہنے لگی کہ اگر آپ نے یوں کیا تو پھر میں یہ کر لوں گی اور میں یہ کر لوں گی. میں نے کہا بیگم سے بولو کہ فی الحال ایڈوانس میں کر لو آپ کائنڈلی، کیونکہ اس طرح کی بلیک میلنگ میں اگر بندہ آ گیا نا وہ کسی کام کا نہیں رہتا. ایک صاحب تو یہاں تک آ گئے کہ میری بیگم نے زہر کی بوتل منگوا کے رکھ لی ہے، اور اس نے کہا اگر جو ہے وہ کوئی دباؤ میں ڈالا تھا کسی ناجائز بات پہ، یعنی ناجائز کا مطلب یہ کہ وہ شوہر پہ واجب نہیں ہے وہ، لیکن اس کو مجبور کیا میں یہ پی لوں گی.
اور کہہ رہے لا کے رکھ لی ہے. میں نے کہا بھائی اس کو طلاق دے کے فارغ کر دے, یہ تیرے گلے پڑے گی. الٹے الٹے مشورے بھی کبھی کبھار میں دیتا ہوں. میں نے کہا زہر پی لے گی اور بلی تیرے اوپر آ جائے گی, کیونکہ ایسی عورت رکھنے کے قابل نہیں ہے جو خودکشی کی دھمکیاں دے رہی ہو, یا مرد بھی خودکشی کی دھمکیاں دے رہا ہو, نکال لو بھائی اسے پتلی گلی سے, مر جائے گا تمہارے گلے پڑے گا. ایک تو ہوتا ہے نا بات بات میں ویسے ہی ڈائلگ بولنا, یہ بھی نہیں بولو, لیکن ایک ہے آپ کو لگے کہ یہ سیریس ہو رہا ہے, پہلی فرصت میں کیا کرو بھائی. میں نے کہا گلے پڑے گی. کہہ رہے میں چھوڑ نہیں سکتا. اب اس وقت متحدہ کا دور تھا, MQM کا. میں نے کہا میں چھوڑ نہیں سکتا. کہہ رہے متحدہ کی ہے. میں نے کہا پھر تو اپنے لیے ایک بوتل لا کے رکھ لے, بہتر یہ کہ کہہ رہے متحدہ کی ہے بھائی. تو خیر, تو میرے بھائی جرم کو اچھا مت سمجھو. ہاں جو جرم چھوڑنا چاہتا ہے, یہ چھوڑنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے, وہ قابل رحم. کوئی گناہ ہو جاتا ہے, آپ کو عادت پڑ گئی ہے, جیسے شراب کی عادت پڑ گئی, چھوڑنے کی کوشش میں لگ گیا ہے, یہ بھی قابل رحم ہو سکتا ہے کہ چاہ رہا ہے چھوڑنا, تدبیر اختیار کر رہا ہے برائی سے بچ. جیسے میں کہتا ہوں جن کو عادت پڑ گئی کسی گناہ کی, چھوٹ نہیں رہا, تو جرمانہ رکھیں اپنے اوپر, کوئی سزا دیں اپنے آپ کو آہستہ آہستہ. تو یہ چاہ رہا ہے, جو اللہ کی طرف آنا چاہ رہا ہے, بھائی حدیث میں تو آتا ہے جو میری طرف چل کے آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کے آؤں گا, یہ بھی قابل رحم ہے. لیکن ڈھیڑ بن کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی پلان ہی نہیں کر رہا کہ میں نے نماز کی پابندی کیسے کرنی ہے, میں نے شراب کیسے چھوڑنی ہے, میں نے زنا کیسے چھوڑنا ہے, بد نظری کیسے چھوڑنی ہے, فحش فلمیں کیسے چھوڑنی ہے, لڑکیوں سے دوستیاں, کوئی پلاننگ نہیں ہے. اور پھر کہہ رہے کہ میں 27ویں رات میں آ کے گڑ گڑا کے رو کے بخشوا لوں گا. این خیال است, اور یہ احمقوں کی جنت اسی کو کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے, اسی کو کیا کہا جاتا ہے, نمازیں چھوڑ رہا ہے. سب سے آدھے مسئلے تو نماز حل کر دیتی ہے, 5 وقت باجماعت نماز پڑھو تو ویسے ہی آدھے سے زیادہ برائیاں چھوٹ جاتی ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس دن اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے, جو اللہ ہی جانتا ہے ان چیزوں میں متشابہات میں ہے, اس کی کیفیات ہمیں معلوم نہیں ہے, ان میں بحث کرنا بھی ناجائز ہے. اللہ اپنی تجلی ظاہر کریں گے تو اس میں اتنی اٹریکشن ہوگی, اس میں لوگ ایسے مبہوت ہو جائیں گے کہ سجدے میں گر جائیں گے. اس وقت سجدہ کرنے میں مزہ آئے گا, لذت محسوس ہوگی. فرمایا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر تختے کی کر دی جائے گی, اور وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو دنیا میں سجدے کے لیے, نماز کے لیے بلایا جاتا تھا. وہم سالمون, اس وقت ان کی کمر صحیح تھی, تختے کی نہیں تھی. یہ کمر جھکا سکتے تھے, سجدہ کر سکتے تھے, نماز پڑھ سکتے تھے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں دنیا میں جب ہمیں سجدے کے لیے بلایا جاتا ہے تو ہم اس کو ہلکا لیتے ہیں, لیکن اللہ کی نظر میں اس کی بہت بڑی قیمت ہے, بہت ویلیو ہے اللہ کی نظر میں اس کی. اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ نماز کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. آج ہمیں بے نمازیوں کے بارے میں افسوس نہیں ہوتا, وہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں. نمازیوں کے بارے میں افسوس ہوتا ہے کہ جو نمازی بھی ہے نا, تو وہ بھی اپنی نماز کی ایسے حفاظت نہیں کرتے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے. انہوں نے بھی ایک سائیڈ میں ایک چیز رکھا ہوا ہے کہ جب سارے کاموں سے فارغ ہو گئے تو چلو کیا پڑھ لیتے ہیں, نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا یوم وہم کیا ہے, یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم, نہیں یہ آیت میں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون, آگے کیا ہے, خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. فرمایا دنیا میں انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا, تو یہ کب بلایا جاتا ہے؟ اذان. بھائی یہ بہت بڑا المیہ ہے یار. دیکھو گاڑیاں غلط نہیں پارک کیا کرو. میں دیکھتا ہوں یہاں مدرسے کے گیٹ کے آگے کئی بار لوگوں نے گاڑیاں کھڑی کی ہیں. اتنی تو انسان میں سینس ہوتی ہے کہ جب گیٹ کھلے گا مدرسے کا تو اندر سے جو گاڑی باہر کیسے نکالے گا. یعنی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا آخری درجہ یہ ہے, یہ حدیث خوب غور سے سنیں, ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا جائے. کوئی بھی چیز جو لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے اس کو کیا کرو, ہٹا دو. گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے, کوئی گر سکتا ہے, آپ اس کے انتظام کریں. کانٹا پڑا ہوا ہے اس کو ہٹائیں, پتھر رکھا ہوا ہے اس کو ہٹائیں. کوئی بھی چیز جو لوگوں کو اذیت دے سکتی ہے. ہاں ابھی بتا رہا ہوں, ابھی بتا جائیں گے نا, بات کمپلیٹ ہونے دینا, ورنہ پھر وہ دوبارہ کریں گے یہ حرکت.
تو اس لیے کمپلیٹ کر لو پھر جائیں. تو راستے میں تکلیف دہ چیز جو نہیں ہٹاتا نا اس کو نبی نے ایمان سے خارج کیا ہے. تو سوچو وہ کتنا بڑا گویا کہ کافر ہوگا جو تکلیف دہ چیز راستے میں ڈالتا ہے. تو گاڑی غلط پارک کرنا, بائک غلط پارک کرنا, یہ تکلیف دہ چیز ڈالنا ہے کہ نہیں ہے؟ کانٹے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی, لوگ اکثر سنبھل کے ہی چل رہے ہوتے ہیں, لیکن گاڑیاں اس طرح روزانہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے روزانہ کہ یہاں آپ گلی میں گاڑی موڑنے کی کوشش کرو نہیں موڑ سکتے. کسی نے کارنر پہ گاڑی ایسے کھڑی کی ہوگی کہ گاڑی دوسری گاڑی جو آئے گی ٹرن ہی نہیں ہو سکتی. اور یہ دیندار لوگ زیادہ معذرت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہمارے ہاں جو جتنا بے ڈھنگا ہوگا نا اس کو سمجھا جاتا ہے اتنا نیک ہے, جتنا بے ڈھنگا ہوگا نا. میں جب گیا نا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس, ان کے شاگردوں کے پاس, تو میرے پاس 125 تھی. میں نے ایک دیوار کے ساتھ لگا دی بائک, تو وہ کہیں جھانک رہے تھے. انہوں نے کہا بالکل چپکاؤ. میں نے کہا یہ عجیب بات کر رہے ہیں بھائی, راستہ تو ہے نا بھائی, راستہ اتنا تو ہم نے بائک پارک کی ہے کہ راستہ تو ہے. انہوں نے کہا نہیں راستہ نہیں, کھلا راستہ ہونا چاہیے لوگوں کے پاس گزرنے کا. تو جب آپ مکمل دیوار کے ساتھ بائک کو چپکا کے کھڑا کر سکتے ہو تو آپ نے اس کی دم باہر کو کیوں نکالی ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا یار عجیب ٹائپ کے لوگ ہیں یہ, تو بہت سختی کیا کرتے تھے. تو راستے سے تکلیف دہ چیز جو نہ ہٹائے وہ ایمان سے خارج ہے. تو جو راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالے وہ کتنا بڑا بے ایمان ہوگا معذرت کے ساتھ. تو ابھی تو آپ لوگوں سے غلطی سے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب جس نے غلط گاڑی پارک کی وہ اٹھے گا ہی نہیں نا ہمیں اپنے بے ایمان کا فتویٰ لگا دیا. تو ہم اچھا گمان رکھتے ہیں آپ نے جان کر نہیں کیا ہوگا, غلطی سے کیا ہوگا, بلکہ آپ نے گاڑی صحیح پارک کی ہوگی یا بائک صحیح پارک کی ہوگی, کسی نے ہٹا دی ہوگی. تو جن جن نے غلط پارک کی ہے جا کے ذرا گلی کھولے, جا کے اڑ جائیں. ہم لوگ دیکھ بھی نہیں رہے, آنکھیں بند کر لو بھائی, ہم نہیں دیکھ رہے. شاباش شاباش. اور آئندہ اس سے توبہ کریں. تو پیچھے سے تو دیکھ سکتے ہیں نا. تو بائکیں جو ہے نا بالکل چپکا کے کھڑی کیا کریں دیوار سے, اور گاڑی بھی. اور گاڑی تو سامنے روڈ پہ کھڑی کرتے ہیں. ابھی کیمرے لگے ہوئے ہیں الحمدللہ چاروں طرف, ہم نے ٹھیک ٹھاک سیکیورٹی کا انتظام کیا ہوا ہے جو اسباب کی دنیا میں. تو چور بھی انشاءاللہ بھاگے گا نہیں, کہیں بھی پکڑا جائے گا. اور یہاں بھی کیمرے لگے ہوئے, وہ دیکھو وہ بھی لگا ہوا ہے, یہ بھی لگا ہوا ہے, دیکھ رہے ہیں. تو کسی کی جیب میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے, کیونکہ جیب کترے بھی ہیں یہاں پہ, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے. تو ہر طرح کیمرے لگے ہوئے ہیں جو ایک ظاہری اسباب ہو سکتے ہیں. اور سیکیورٹی گارڈ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ سیکیورٹی گارڈ تو آپ کو وردی میں جو نظر آ رہے ہیں نا, اسلحہ کھلا لے کے گھوم رہے ہیں, کچھ یہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہو. تو آپ میں سے کسی کو نہیں پتا ہے کہ ادھر کس کی پینٹ میں کیا رکھا ہوا ہے اور کس کی شلوار میں کیا رکھا ہوا ہے. تو خیر بات کیا چل رہی تھی؟ بات چل رہی تھی نماز. ہو سکتا ہے میرے بھی آواز بھی اسلحہ لگایا وہ میں نے. تو ہم بھی اتنے نیک نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہو ہم کو, سمجھ رہے ہو نا. نیک سے مراد جو بالکل ہی بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں نا. تو باقی یہ کہ اسباب کی دنیا میں انسان احتیاط کرتا ہے. باقی وہ بہاری لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. تو وہ اللہ نے جب تک زندگی دینی ہے دے گا, جب اٹھانا ہوگا تو ویسے ہی اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ. پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے نا. تو ایک ظاہری لحاظ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے انسان. باقی اللہ چاہے گا تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. ایک چھوٹا سا مچھر انسان کو مار سکتا ہے, تو ایک چھوٹی سی گولی مار سکتی ہے انسان کو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. خیر تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے فرمایا جب ان کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ نہیں آتے تھے. تو جو اللہ جب بلاتے ہیں اس بلانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اذان. اذان بڑی زبردست چیز ہے. مجھے تو حقیقت بتاؤں, جو میرے جیسا نالائق جو نماز کی ٹوٹی پھوٹی اہمیت اللہ نے ہمارے دل میں پیدا کی نا, وہ اذان کی وجہ سے. کہ اللہ کو نماز سے اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے کہ ہر دفعہ پوری تقریر مؤذن سے کہلوائی جاتی ہے. دیکھو جب بھی کسی چیز کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے ہیں, اگر وہ کام بار بار ہو رہا ہے نا, ایک دفعہ ہوگا تو آپ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, بار بار ہو رہا ہے تو ایک دفعہ کی اناؤنسمنٹ کافی ہوتی ہے. ایک دفعہ کی, جیسے آپ کی جب جاب لگتی ہے تو آپ کا باس آپ کو ایک دفعہ بتا دیتا ہے کہ بھئی 8 بجے سے ٹائم شروع ہوگا اور شام 4 یا 5 یا 8 بجے تک آپ کی ایک دفعہ اناؤنسمنٹ کیا ہے, بولو نا, کافی ہے, بس بتا دیا بھائی, سگنیچر لے لیے کہ بھئی یہ ٹائمنگ ہے. یہ 9 بجے عام طور پہ دفتر میں 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے, اور گورنمنٹ کے جو دفتر ہیں 3:30 پونے 4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں شام کو. چھٹی کا ٹائم 4 بجے, پونے 4 بجے حاضری ہوگی اور 4 بجے چھٹی. بعض دفعہ تو آنے کا ٹائم 4 بجے ہوتا ہے, جانے کا صبح 9 بجے ہوتا ہے واپس. یعنی الٹا بھی چل رہا ہوتا ہے, جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے نا, کہ اس ٹائم پر آئے کہ جب جانے کا ٹائم گزر چکا تھا. ٹھیک ہے نا, 4 بجے جانے کا ٹائم تھا, 5 بجے پہنچ رہے ہیں. تو گورنمنٹ میں اللہ کا شکر ہے بہت ساری ہمارے ہاں سہولتیں ہیں الحمدللہ. تو ابھی بات سے بات نکلتی ہے, چھوڑو اس کو یار.
بات تو سجدے کی چل رہی تھی نا. تو اللہ تعالیٰ نے, ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کو ایک دفعہ بتا دیا جاتا ہے بھائی یہ ٹائم ہے, اس پہ آ جانا. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ جب 8 بجیں گے یا 9 بجے کا ٹائم آفس میں دیا ہے تو باس آپ کو فون کر کے بتا رہا ہوں آ جاؤ ٹائم ہو گیا ہے. کبھی ہوتا ہے ایسے؟ نہیں ہوتا نا. کیوں نہیں ہوتا؟ ان کو پتا خود آئے گا. اس لیے کہ کیا ملتا ہے سال کے آخر میں؟ روکھڑا ملتا ہے. روکھڑا ملے گا تو سارے کام ہوں گے, عزت بھی ملے گی, ترقی ہوگی آپ کی. دیکھا جاتا ہے نا پرائیویٹ اداروں میں تو دیکھا جاتا ہے, گورنمنٹ میں دیکھا جانا چاہیے کہ یہ اس کی حاضریاں کتنی ہیں اور کتنا اس نے کام کیا ہے. لہذا ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں. ایک دفعہ اعلان دوبارہ کریں گے تو آپ ان کو بیوقوف بولو گے, یار بس سر آپ نے بتا دیا نا 9 بجے کا ٹائم ہے, بس کیا ہے بار بار بھونپو لے کے گھر پہنچ جاتے ہو ہیں, لاؤڈ اسپیکر لے کے میرے دروازے پہ کھڑے ہو 9 بج گئے ہیں. یہ جو شہری جگانے والے آتے ہیں نا, مجھے ان سے اسی وجہ سے الرجی ہے. او بھائی ہمیں پتا ہے یار سب کو, جس نے روزہ رکھنا ہے وہ اٹھ جائے گا. اب وہ پھر وہ جو گھومنا شروع کرتے ہیں محلے پڑوس میں, ایک گھر کا نمبر رات 2 بجے آ رہا ہے, دوسرے کا نمبر رات 4 بجے آ رہا ہے. سحری کا ٹائم 4 بجے شروع ہو رہا ہے تو 2 بجے ان کو کیوں اٹھا رہے ہو؟ یہ تو ایک بس عجیب سی ایک حساب کتاب ہے. تو خیر بار بار اناؤنسمنٹ نہیں کی جاتی, بار بار یاد دہانی نہیں کی جاتی. اور اللہ نے بھی باقی عبادتوں میں ایسے ہی کیا. رمضان کے مہینے کے بارے میں قرآن میں 2 آیتیں ہیں. ایک تو ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم. اللہ نے فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے. وہ فرض ہو گئے نا. دوسری آیت کیا, کب فرض ہوئے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ ہے. فمن شہید منکم الشہر فلیصم. جو پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا نا کہ روزے فرض ہوئے, تو اگلی میں بتا دیا کون سے مہینے میں؟ رمضان. جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے. ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے بس, اس کے بعد دوبارہ قرآن میں اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر اسلام میں حکم بھی نہیں ہے کہ یاد دلاؤ. مؤذن کو حکم کے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ اس مہینے میں سب روزے رکھو. کوئی اللہ کی طرف سے ایسی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے؟ بھائی مسجد کے امام اپنی ذمہ داری پہ کسی کو یاد دلا دیں روزہ رکھو, ترغیب دیں, وہ ان کا کام ہے. اللہ نے کوئی لگے بندے الفاظ نازل نہیں کیے. لہذا مسجد کا امام یاد نہ بھی دلائے تو بھی کوئی گناہ گار نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے قرآن میں جب بیان کر دیا نا بس صحیح ہے, سن لیا ان لوگوں نے, کافی ہے. حج کے بارے میں ایک آیت ہے قرآن میں جس میں فرضیت کا ذکر ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں, اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں. وَمَنْ كَفَرَ, جو استطاعت کے باوجود نہیں جائے گا, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. ایک آیت جس سے فرضیت ہے, دوسری آیت نہیں ہے. یہ تو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا تھا, حج کے لوگوں کو کہا تھا کہ حج کرو. اللہ کا جو اپنا آرڈر ہے نا, جو اللہ کے اپنے کلام میں آرڈر ہے وہ ایک ہی ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. لیکن نماز, ایک تو قرآن میں جگہ جگہ بھر دی اللہ نے نماز کو. جہاں ایمان والوں کی صفات نماز پڑھتے ہیں. قرآن شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. ایمان والوں کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے اور عمل میں کیا؟ نماز قائم کرتے ہیں. جہاں عمل کی بات آئے گی نا نماز, جہاں جنتیوں کی صفات آئیں گی نماز اور زکات. زکات بھی ہے ساتھ ساتھ, وہ کیوں ہے پھر کسی اور موقع پر بیان کروں گا انشاءاللہ. سب سے پہلے نماز پھر زکات, سب سے پہلے نماز پھر اللہ کی راہ میں خرچ. یعنی زکات یا اللہ کی راہ میں خرچ مختلف عنوانات سے, کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں, دونوں کام چلتے رہتے ہیں ان کے. اس سے پتہ چلتا ہے کنجوس نمازی اللہ کو پسند نہیں ہے. یعنی نماز کے ساتھ سخاوت بھی ہے. تو لیکن نماز کو پہلے درجے پہ رکھا گیا ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ اتنا فوکس کیوں کیا جا رہا ہے, اتنا زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ پھر چلو اللہ نے قرآن میں درجنوں جگہوں پر کہہ دیا نماز پڑھو, بار بار کہہ دیا نماز پڑھو نماز پڑھو, اتنا کہا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی حکم قرآن میں ملتا ہی نہیں ہے. چلو اتنا زیادہ کہہ دیا, اب تو بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت اور بھی نہیں ہے نا. اب تو بالکل ہی ضرورت نہیں ہے. دیکھو آپ کے باس نے آپ کو بلایا دفتر اور آپ سے کہا کہ 9 بجے آپ نے پہنچنا ہے, ایک دفعہ کہہ دیا. اس کے بعد پھر آپ کو کہا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں 9 بجے آپ کی ٹائمنگ شروع ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ نے کہا آ گئی.
پھر تیسرے دفعہ کہہ رہا ہے میں بتاؤں کتنے بجے ٹائم ہے آپ کا؟ 9 بجے. 10 دفعہ جب کہہ دے گا نا 9 بجے، اب جب 9 بجیں گے تو آپ کو یاد نہیں دلائے گا. وہ کہے گا میں نے 10 دفعہ اسی لیے کہہ دیا تھا کہ دوبارہ مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہ پڑے. اب آپ اگلے دن لیٹ ہو رہے ہو، 11 بجے پہنچ رہے ہو، تو وہ کہہ رہا ہے، وہ کہے گا کہ آپ کیوں لیٹ آ رہے ہو؟ آپ کو سر آپ نے 9 بجے مجھے یاد نہیں دلایا. وہ کیا کہے گا باس کہ بھائی جو پہلے دن میں نے 10 دفعہ